बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एवरी वीक आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह बकरा की 195 आयात पर बात कर ली थी और आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह बकरा की वर्स 196 से लेकर वर्स 203 तक बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक़ को जारी फरमा दे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, सूरह बकरा की आयत नंबर 196 से लेकर आयत नंबर 203 तक हज और उम्रे के मसाइल बयान किए जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आयत नंबर 196 की तफसीर पर, इसकी एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आयत नंबर 196 के स्टार्ट में ये कहा जा रहा है इसकी तफसीर में, यानी कि जब कोई इंसान हज या उम्रे की गर्ज से एहराम बांध लेता है तो फिर उस पर हज या उम्रे का पूरा करना ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो हज या उम्रा नफली ही क्यों ना हो। हाँ, अगर रास्ते में दुश्मन या शदीद बीमारी, किसी डिज़ीज़ की वजह से रुकावट हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए, तो एक जानवर, एक बकरी और गाय या ऊंट का 7वां हिस्सा जो भी मुयस्सर हो वहीं ज़बा करके सर मुंडवा लिया जाए और हलाल हो जाओ। जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम ने भी हुदैबिया में कुर्बानियाँ ज़बा की थीं और हुदैबिया हरम शरीफ से बाहर है और आइंदा साल इसकी कज़ा दो। जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में कुर्बानियाँ ज़बा की और बाद में जब 6 हिजरी में हज़ूर अलैहिस्सलाम उम्रे की गर्ज से आए तो आप 7 हिजरी में जब उम्रे की गर्ज से आए तो आपने 6 हिजरी वाले उम्रे की भी कज़ा की। नाज़रीन इकराम, इसके बाद हमें एक और तलकीन की जा रही है कि अमन की हालत में उस वक्त तक अपने सर ना मुंडवाओ जब तक एहराम खोलकर हलाल ना हो, यानी कि जब तक तमाम मनासिक हज पूरे ना कर लो तब तक अपने सर ना मुंडवाओ। हाँ, अगर किसी को ऐसी कोई तकलीफ़ लाहक हो जाए कि अब उसके सर के बाल मुंडवाने ही पड़ जाएं, तो इस सूरत में उसके लिए फ़िदिया ज़रूरी हो जाएगा। जैसे कि हदीस की रूह से इस शख्स के लिए 6 मस्कीनों को, इस शख्स के लिए ये फ़िदिया है कि ये 6 मस्कीनों को खाना खिला दे या एक बकरी ज़बा कर दे या 3 दिन के रोज़े रखे। रोज़ों के अलावा जो पहले 2 फ़िदियों के फ़िदिये बताए गए हैं, उन फ़िदियों की जगह के बारे में इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कि खाना और खून मक्का में ही दे, बाज़ कहते हैं कि रोज़ों की तरह इसके लिए भी कोई ख़ास जगह मुतय्यन नहीं है। इमाम शौकाफ़ी ने इसी राय की ताकीद की है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद हज की इक़साम पर बात की जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 हज इफ़राद, यानी कि सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधना। नंबर 2 हज किरान, यानी कि हज और उम्रा दोनों की एक साथ नीयत करके एहराम बांधना। इन दोनों सूरतों में तमाम मनासिक हज की अदायगी से पहले एहराम खोलना जायज़ नहीं। इसके बाद नाज़रीन इकराम, जो हज की 3rd टाइप है, जो तीसरी किस्म है, वो हज तमत्तो। इसमें भी हज और उम्रा दोनों की नीयत होती है, लेकिन पहले सिर्फ उम्रे की नीयत से एहराम बांधा जाता है और उम्रा करके फिर एहराम खोल दिया जाता है और फिर 8 ज़िलहज्जा के लिए मक्का से दोबारा एहराम बांधा जाता है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि तमत्तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मैंने ही फ़ायदा उठाना है, तो इससे यही मुराद हुआ कि हज और उम्रे के दरमियान, उम्रे और हज के दरमियान एहराम खोल कर इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, और एक और बात याद रखिए कि हज किरान
اور حج تمتع میں حج تمتع میں یعنی کہ دونوں میں ایک بکری یا پھر اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت میں اس حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا کہ تمتع حسب طاقت 10 ذی الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے۔ اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کر رکھے۔ ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہیں۔ ناظرین کرام، آگے آیت نمبر 197 میں حج کے مقررہ مہینوں پر بات کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمرہ تو انسان کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن حج کے لیے مخصوص ایام ہوتے ہیں، مخصوص مہینے مقرر ہیں، اور وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ مطلب یہ کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف مخصوص ایام میں مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیے۔ حج قران یا حج افراد کا احرام اہل مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے، البتہ حج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح آفاقی لوگ حج تمتع میں 8 ذی الحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھ لیں گے، البتہ بعض علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، اسی لیے وہ ہر طرح کے حج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تفسیر میں ہی حج کی امپورٹنس پر، اس کی ویچو، اس کی فضیلت پر بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا رہا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک ہوا تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد اس کے آگے اور امپورٹنٹ مسائل پر، ضروری مسائل پر بات کی جا رہی ہے، اور جہاں تقویٰ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس سے مراد سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ آپ جانتے ہیں کہ بغیر سامان لیے، بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کر کے نکلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور ہمیں تاکید کی کہ زاد راہ لے کر ہم حج کے لیے نکلیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد فضل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس سے مراد تجارت اور کاروبار ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد اور امپورٹنٹ مسائل پر ڈسکشن کی جا رہی ہے، جیسا کہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت جمع کر کے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں۔ مزدلفہ ہی کو مشعر الحرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے، یہاں رات گزارنی ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی کہ اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول رہنا ہے، طلوع آفتاب کے بعد منع چلے جانا ہے۔ مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے، چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد
منا میں میلہ لگا لیتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوا لینے، طواف کعبہ، سعی، صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن منا میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایام تشریق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام تشریق یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان میں ذکر الہی بآواز بلند تکبیرات مسنون ہیں، جس کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ تسبیحات تشریق کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ یہ تکبیر پڑھنا مسنون ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہیں، لیکن اگر کوئی 2 دن 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر منا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ناظرین اکرام، تو ہمارا آج کا موضوع یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ سانسوں نے وفا کی، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کوئی اور امپورٹنٹ ڈسکشن لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔